بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات آج میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس کی صرف سمپل سی وجہ ہے کہ آج 7 ستمبر ہے۔ یہ وہ 7 ستمبر کا دن ہے جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے صحابہ کرام کے بعد یعنی 1492 ہجری گزرنے کے بعد 1392 ہجری گزرنے کے بعد صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا۔ 1392 ہجری پہلے صحابہ کرام نے مسلمہ قذاق کے خلاف یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ شخص، یہ انسان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ساتھیوں، میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں 1200 صحابہ کرام ان میں شہید ہوئے، اور اس میں بدری صحابہ کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ متفقہ علیہ فیصلہ کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کی سربراہی میں کہ یہ جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ واجب القتل ہے، اور اس کے قتل تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ لہٰذا اس میں بدری صحابہ، حافظ قرآن صحابہ اور حافظ حدیث صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، جن کی تعداد 1200 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد تقریباً 1392 ہجری گزری، اور پھر ایک متفقہ علیہ فیصلے کا ایک مرتبہ پھر موقع آیا۔ یہ 7 ستمبر 1974 1974 جب ملک کے وزیر اعظم محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین تھے، اور اٹارنی جنرل اس وقت کے یحییٰ بختیار تھے۔ ان لوگوں نے ایک ایسی، قادیانیوں نے جس شدت سے پاکستان کی اعلیٰ قیادت پہ، پاکستان کی اعلیٰ عہدوں پر اور پاکستان کے بڑے بڑے کی پوسٹوں پر قبضہ جمانا شروع کیا، تو پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب ان کے خاتمے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ایک وقت آج میں بتاتا چلوں کہ آج بالکل بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے پاکستان کے، جن کے دور میں ان کے دستخطوں سے، ان کے سائن سے اس ملک کا یہ قانون بنا کہ قادیانی کافر ہیں اور یہ کفر کرتے رہیں گے، ان کو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ ان کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق نے یہ آرڈیننس جاری کیا کہ قادیانیوں کے خلاف، قادیانیوں کو اس بات کا قطعی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد لکھیں، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مدرسے لکھیں، اور وہ اپنی عبادت کرنے کی جگہ کو اسلام سے ملانے کی کوشش کریں، اور نہ ہی ان کو مساجد کی طرح، اسلامی مساجد کی طرح، مسلمانوں کی مساجد کی طرح اس بات کی اجازت ہے کہ وہ وہ مینار اس میں بنائیں اور اس میں گنبد بنائیں، یہ ان کو قطعی اجازت نہیں ہے۔ لیکن افسوس در افسوس اس قانون پر آج ابھی تک تقریباً 48 سال گزرنے کے باوجود عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ یہ تو ویسے تقریباً 2 صدیوں 3 صدیوں کا یہ پل دو پل کی بات نہ تھی، یہ صدیوں کا یہ معاملہ تھا کہ جب ایک انگریز نے یعنی تاج برطانیہ نے اس بات پہ غور شروع کیا کہ وہ ریزسٹنس ہمارے راستے میں ہیں، ہندوستان پہ ان کے قبضے کے لیے جو سب سے بڑی مزاحمت تھی وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی تھی۔ مسلمانوں کی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ڈبلو ہنٹر نامی ایک شخص کو وہاں سے برطانیہ سے انڈیا بھیجا، اور انڈیا میں اس نے بحرہ کے تقریباً 3 مہینے کے بعد ایک رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے تحت
یہ بات طے کی گئی تھی کہ مسلمانوں میں فرقہ بندیاں، مسلمانوں کو تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، یہ جو متفقہ علیہ خاتم النبین رحمۃ اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی جگہ کسی کو دینے کی کوشش کی جائے، اور اس ناپاک کوشش کی ہی نتیجے میں غلام احمد قادیانی کو یہ مرتبہ دیا گیا، یہ اس کو مال دیا گیا، اس کو دولت دی گئی، اس کو لوگ دیے گئے، اس کو طاقت دی گئی کہ وہ اس بر صغیر میں ختم نبوت پر جو ہے وار کرنے کی ناپاک کوشش کرے۔ اس پوری صورتحال کو چلتے چلتے تقریباً 1974 آ گئی، جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اس ملک کے سربراہ تھے۔ 1974 میں ایک جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک وفد جا رہا تھا، وہ ربوہ کے مقام پہ، جہاں ان کا صدر مقام بنایا جا رہا تھا، جہاں سے تمام سازشیں اسلام اور پاکستان کے خلاف کی جا رہی تھیں۔ وہاں وہی لوگ رہتے تھے جو اسلام کے بھی دشمن تھے، پاکستان کے بھی دشمن تھے۔ اس کا سلسلہ یہاں سے شروع بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہاں جو قبریں اس وقت تھیں موجود، بعد میں جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان نے وہاں کا دورہ کیا اور وہاں جا کر دیکھا تو ان کے قبروں کے کتبوں پہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ اکھنڈ بھارت پاکستان جب اکھنڈ بھارت میں تبدیل ہو جائے گا تو ہماری میتوں کو یہاں سے نکال کے بھارت کے کسی شہر میں، بھارت کے کسی مقام میں یا اس کو رکھا جائے۔ یہ ساری صورتحال یہاں اس ملک میں ہوتی رہی۔ جب اسلامی جمعیت طلبہ کا وفد یہاں سے گیا تو وہ ربوہ کے اسٹیشن پہ جب پہنچا تو وہاں پہ انہوں نے طلبہ نے جو ایک اسٹڈی ٹور پہ تھے، انہوں نے وہاں نعرے لگائے، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین، خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین کے جب نعرے لگائے اور ختم نبوت کا اعلان کیا تو قادیانیوں کے قاتل اسکاٹ نے، قادیانیوں کے قاتل دستے نے ان پر حملہ کیا۔ ان میں اس قدر دلخراش واقعات ہوئے، بعض بچوں کی وہاں آنکھیں نکالی گئیں، بعض کو جان سے مار دیا گیا۔ جو لوگ بچ کے وہاں سے آئے انہوں نے پھر یہاں آ کے صورتحال پیش کی اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے، تو اسلامی جمعیت طلبہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کے خلاف ملک گیر مہم شروع کی جائے گی، اور اس ملک گیر مہم کے نتیجے میں آخر کار اتنی شدید ہوئی وہ ملک گیر مہم، تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام مذہبی جماعتوں نے اور تمام پاکستان کی عوام نے چپے چپے سے، گھروں سے، بازاروں سے، تجارتی مراکز سے، شاپنگ سینٹر سے، ہر جگہ سے لوگ نکل کر کے میدان میں آ گئے۔ تو انہوں نے اس وقت کے حکمران محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو مجبور کر دیا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا کہ اس طرح کا کوئی بل جو ہے اس کو وہاں اسمبلی میں پیش کیا جائے، تو پوری دنیا سے شور اٹھنا شروع ہو گیا اور ذوالفقار علی بھٹو پر دباؤ ڈالا جانے لگا کہ دیکھیں آپ یہ نہ کریں ورنہ آپ کو بھیانک نتائج سے دو چار ہونا پڑے گا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ میں تمہیں اتنی اجازت تو دے سکتا ہوں کہ تم اسمبلی میں آؤ اور آ کر اپنا موقف بھی بتاؤ، اپنی باتیں بھی ان کے ہمارے سامنے رکھو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جی آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ لہذا 13 دن تک 1974 میں 13 دن تک قومی اسمبلی میں مرزا طاہر اور اس کے جو ارکان تھے، دیگر ارکان، وہ لوگ وہاں موجود تھے اور انہوں نے جو ہے اس پوری صورتحال کو اپنی بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ نعوذ باللہ اور ایسی باتیں کرنے والوں پہ اللہ اپنی لعنتیں بھیجے۔ انہوں نے بتایا کہ جی رسول 2 ہیں، ایک عرب میں اور ایک یہاں گرداسپور میں نازل ہوئے۔ اس پر اٹارنی جنرل، دیکھیں جب اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی راستے بند نہیں ہوتے ہیں اور نہ کوئی بند کر سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب کھڑے ہوئے 13 دن کی بحث و مباحثے کے بعد
انہوں نے کہا جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے میرا کہ اگر ہم آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تو ہم کیا ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب آپ مکمل طور سے کافر ہیں اور آپ ایک ان عورتوں کی اولادیں ہیں جو بازاری عورت کہلاتی ہیں ہماری زبانوں میں. جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور تمام ارکان اسمبلی نے کھڑے ہو کر کے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ جناب علی کیا ہم ایسے ہیں جی جو ہمیں ایسا بول رہا ہے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو نے اسی وقت اسمبلی میں یہ کہا کہ اگر یہ کافر ہمیں کہتا ہے تو ہم اسے کافر کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے کافر ہے. ہم اس کے لیے کافر ہیں یہ ہمارے لیے کافر ہے. اور اس کے بعد 7 ستمبر کو 1974 کو یہ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور اس کے نتیجے میں آج آپ اس ملک میں پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے سکیں. لیکن افسوس اور افسوس اور صد افسوس کہ آج اس ملک میں قادیانیوں کے روک ٹوک کے لیے ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے مسجد کو نام نہ رکھی جائے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ بڑی آزادی کے ساتھ فوج میں بھی اپنی جو ہے وہ بندوں کو انڈکٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. وہ عدلیہ میں بھی کرتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انتظامیہ کی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر اپنے بندوں کو پہنچایا جائے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ بھائی اگر وہ ہوگا کوئی قادیانی تو وہ تو بھائی وہی فیصلہ کرے گا نا کہ جو پاکستان کے اعلیٰ حکام کریں گے. میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا ظفر چودھری ایئر مارشل تھے یعنی وہ فضائیہ کے سربراہ تھے. وہ قادیانی تھا. وہ اس نے جو ہے جب یہ مرزا طاہر اور ان کے دوسرے ساتھی جو ہے یہ ربو آئے تو اس نے پاکستان ایئر فورس کا جہاز استعمال کر کے سن لیجئے پاکستان ایئر فورس کا جہاز استعمال کر کے ان کے اوپر پھولوں کی بارش کی کہ یہ ہمارے معاذ اللہ یہ اس کے نبی تھے. اور اس کے برعکس مولانا مودودی نے جب ختم نبوت پر اپنی کتاب تحریر کی تو انہیں جنرل اعظم خان نے کہ عدالت نے انہیں سزائے موت دی اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. تو مولانا مودودی نے اس وقت بالکل سادہ صحیح گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ معافی مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ میں یہ کہہ دوں کہ جو کچھ میں نے کتاب میں ختم نبوت کے بارے میں لکھا ہے وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آج کا دن بہت اہم دن ہے. یہ نشستہ ثانیہ ہے اس اجماع کی جو صحابہ کرام نے کیا کہ خاتم النبیین پہ دنیا میں کہیں کوئی سودا بازی نہیں کی جائے گی. اور اگر کسی نے یہ ایک اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی پچھلے دنوں آپ نے یہ ہادی مطہر کو سنا ہوگا جس نے ملعون سلمان رشدی کو چاقوں کے وار دے کر کچھ شدید زخمی کر دیا ہے. اب بھی یہ باتیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے اور وہ یوں ہے گمان غالب یہ ہے اور گمان غالب وہ ہے. لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. اس کے بعد ایران نے بھی اس پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جب ایران کے صدر خاتمی صاحب تھے تو خاتمی صاحب نے جب ایران کے امام خمینی صاحب زندہ تھے تو انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ یہ رشدی واجب القتل ہے. اب اس بات کو 32 سال ہو چکے ہیں. 32 سال کے بعد بھی اس کو چھوڑا نہیں گیا. اور امام خمینی کے فیصلے کے بعد جب خاتمی صاحب صدر تھے تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے کہا کہ جناب اب رشدی کے قتل کرنے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جس کے جواب میں موجودہ سپریم لیڈر خامنائی صاحب نے کہا کہ امام خمینی کا جو فتویٰ ہے وہ بندوق سے نکلی ہوئی اس گولی کے مانند ہے جو اپنے ہدف پہ جا کر آرام کرے گی اور ہدف سے پہلے وہ آرام نہیں کرے گی. تو لہذا دنیا دیکھ لے
کہ خاتمی صاحب کا وہ بیان درست نہیں تھا کہ ایران اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. علی خامنائی صاحب کا ہی بیان صحیح ہے کہ اگر کسی نے ختم نبوت کے خلاف کوئی لرزش کی تو اس کا انجام 32 سال کے بعد بھی واپس نہیں ہوگا. یہ وہی گولی ہے جو آپ کے خلاف آگے سے آگے بڑھتی رہے گی. لہذا یہ خاتم النبیین. اب آپ میں یہ بات تو کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایک بات غلط نہیں تھی، تو یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 200 مرتبہ حدیث مبارکہ میں یہ بات دہرائی ہے کہ یہ خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یورپ اور امریکہ، مغربی میڈیا اور مغرب اور ملکہ برطانیہ اور امریکی صدور، تمام کے تمام لوگ ہر خاتم النبیین کی توہین کرنے والے کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، اپنے یہاں تحفظ فراہم کرتے ہیں، اپنے یہاں ان کو بڑی بڑی انعامات سے نوازتے ہیں. ملکہ برطانیہ نے اسی رشدی کو، ملعون رشدی کو، ایوارڈ سے نوازا ہے اور اس کو ایوارڈ دیا ہے. لیکن یہ بات کل بھی صحیح تھی اور آج بھی صحیح ہے کہ نہ ممتاز قادری کو کوئی روک سکا ہے، نہ ہادی متھر کو کوئی روک سکا ہے، اور نہ علم دین شہید کو کوئی روک سکا ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کو کوئی روک سکے گا. نام نبی پر مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. یہ اپنی کان کھول کے یہ بات سن لو. میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں، مجھے کچھ اطلاعات یہ بھی ملی ہیں کہ سابقہ حکومت نے عمران خان کے دور میں ایک اسمبلی سے ایک قانون پیش کیا گیا تھا جو علی محمد صاحب نے پیش کیا تھا اس بل کو، اور منظور ہوا اور بعد میں وہ آرڈیننس بن گیا کہ جہاں محمد کا نام لکھا جائے گا وہاں خاتم النبیین لکھا جائے گا. یہ دستور ہے، دستور پاکستان، جس کی ہمارے حکمران دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے ایک ہی الفاظ بولتے، اجی دستور میں یہ ہے اور اجی دستور میں فلاں چیز یہ ہے. یہ دستور کا حصہ ہے. لیکن مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ جو انگریزی اسکول اور جو بڑے بڑے انگریزی اسکول یہاں بنے ہوئے ہیں اور یہ جو سینٹ کے جو اسکول بنے ہوئے ہیں، اس میں سے خاتم النبیین وہ ان کتابوں سے اس پر پین مار دیا جاتا ہے. میں نے ان سے معلوم کیا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب اصل میں بچوں کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، ان کے منہ پہ یہ آتا نہیں ہے، لہذا اس لیے اس کو ہم نے ہٹا دیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب انگریزی کے لفظ، جب یونانی لفظ بچے بول لیتے ہیں، جب یہاں پہ رشین لفظ بچے بول لیتے ہیں، جب جو ہے وہ یورپین یونینس کے مختلف ممالک کے، اٹلی کے، فرانس کے، وہ لوگ وہ لینگویج سیکھ لیتے ہیں، بڑی تعداد میں یہاں چائنیز سکھانے کے لیے جو ہے وہ ادارے موجود ہیں، تو کیا یہ خاتمون جو ہے وہ ہمارے اساتذہ اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکیں گے جن کو وہ پڑھاتے ہیں، جن سے وہ بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ لہٰذا اس طرح کے قوانین، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 1974 میں یہ قانون دستور میں رٹ پیش کی گئی، دستور میں قانون بنا دیا گیا، لیکن آج تک اس قانون پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، جو اب لندن یاترا میں موجود ہیں، اور سنا ہوگا آپ نے ان کے بہو کے غرارے کی کہانیاں اور یہ اور وہ، ان کی قیمتوں کی ذکر تو عام طور پہ یوٹیوب پہ چلتی رہی ہیں. ان صاحب نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا اور اس پر حدیث بھی کوٹ کی. پاکستان کے دستور کے مطابق آسیہ ملونہ کو 2 کورٹوں سے، ننکانہ صاحب کی سیشن کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے سزائے موت دی گئی. بتائیں وہ آ کر کے قانون بتائیں، یا ہمیں بتائیں یا کسی اور کو بتائیں کہ وہ کون سا قانون تھا جس کے تحت ریویو کی درخواست پہ، ریویو کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو فیصلہ آپ نے دیا ہے وہ درست ہے، مجھ پر رحم کیا جائے، ریویو کی درخواست پہ اس کو بری کر دیا گیا. یہ پاکستان میں 74 میں منظور ہونے والی دستوری
قانونی حیثیت کو ہماری عدلیہ اکثر نظر انداز کرتی ہے اور ہمارے ملک کی عوام کا دل دکھاتی ہے۔ میری تمام ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ دیر تک آزمانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ 32 سال بھی بندوق سے نکلی ہوئی گولی سکون سے نہیں بیٹھی۔ تو یہ مسلمان بھی اگر کبھی آپ کے سامنے آ گئے نا تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے دستور کی جو تقاضے ہیں، جو ہمارے دستور میں لکھا ہے خاتم النبیین کی عزت، احترام اور ان کی بڑائی اور کبریائی، اسے فوراً بحال کیا جائے اور 7 ستمبر کو یعنی 2024 میں یہ 50 سال ہو جائیں گے اس قانون کو منظور ہوئے ہوئے، دستور میں ترمیم ہوئے ہوئے 50 سال ہو جائیں گے۔ اس پوری دستور کو عملی طور پہ اس ملک پہ نافذ کیا جائے اور اول فول بکنے والوں اور بھونکنے والوں کا راستہ بند کیا جائے۔ ساتھیوں، قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ اسی گزارشات کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ میں آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات کروں گا۔ ہاں، ایک بات اور جو رہ گئی، دیکھیں اس طرح کے چینل جو ہیں وہ بہت کم اشتہارات پہ چلتے ہیں۔ آپ انہیں سبسکرائب بھی کریں، آپ انہیں کے بیل آئیکن پہ وہ کلک بھی کریں، اور آپ کو میں ایک اور گزارش کر دوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پورا سنیں تاکہ اس ویڈیو کو سن کے آپ کو معلوم ہو کہ یہ اصل کہانی ہے کیا، یہ کون سی کہانیاں ہیں جو آج ہمارے حکمران گھڑتے رہتے ہیں۔ ان سے جلد از جلد نجات حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔